حضرات، یہ تذکرہ علماء حال ہے. یہ اگرچہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اس کا نام ہونا چاہیے تذکرہ علماء ماضی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تذکرے کبھی ماضی اور حال کے پابند نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. یہ میں اپنی بات کہہ دوں کہ یہ میری خوبی قسمت ہے، ادھر پتہ نہیں کس کی توجہ حاصل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی موقع دیے یہاں پر کتابوں کے اجرا کے موقع پر حاضر رہنے کے. یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کچھ فیصلہ فرمایا ہوگا کہ یہ ایک ایسے خاندان اور خاص طور سے ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے بھی ہے، اور وہ تھے ہمارے حضرت مولانا اویس ندوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر. میں سن 75 میں فارغ ہوا ہوں، فضیلت دوم ہم نے کیا، اور وہ آخری سال تھا، میرا بھی آخری سال تھا، اور بحیثیت استاد کے ہمارے مولانا اویس صاحب کا بھی وہ آخری سال تھا. سن 76 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے یہ بہت کم خانوادے ایسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں، ان کا ذکر کرنا بھی چاہیے کہ کچھ خانوادے ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلسل دین کا کام ہوتا رہا. تو یہ مولانا اویس صاحب کے بارے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ ان کا خاندان بہت اعلیٰ علمی خاندان ہے. تب اتنا شوق بھی اتنی وہ تھی کہ جاننے کی کوشش کرتے، لیکن ایک نام برابر سنتے تھے مولانا عبدالرحمن نگرامی کا. وہ سید صاحب کے قلم سے کہیں آشنائی ہو گئی تھی، تو جو تذکرے پڑھتے تھے اس میں ان کا نام بہت کہ ندوے کا لال شب چراغ، اس کے معنی آج بھی نہیں معلوم صحیح کہ لال شب چراغ کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہیڈنگ آج تک ذہنوں میں ہے کہ شاید ہی کسی ندوے کے فرزند کے لیے یہ لفظ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کیا ہو. تو یہ خاندانی ایک چیز تھی. جب بعد میں یہ کتاب اس کا ذکر آیا تذکرہ علماء حال کا، تو ہم نے بھائی ڈاکٹر عمار انیس صاحب جو ماشاء اللہ تعالیٰ خاندان میں کم سے کم ایک شخصیت کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ خاندانی روایات کو اس کی تمام عظمتوں کے ساتھ، اس کے تمام احترام کے ساتھ اور اس کی تمام برکتوں کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. تو اس سے پہلے آپ کے والد صاحب تھے، ہم لوگ یونس بھائی کہتے تھے، ڈاکٹر یونس نگرامی صاحب. انہوں نے تو ایک دنیا آباد کر رکھی تھی علم و ادب کی اور سوشل خدمات، سماجی خدمات کی. وہ ان کی وراثت صحیح معنوں میں اگر آئی ہے تو ہم سمجھتے کہ عمار صاحب. ان سے باتیں ہو رہی تھی، ہم نے کہا یہ تذکرہ علماء حال دیکھنے میں تو چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن اپنے وقت کے علماء کے حالات کے لیے سب سے مستند دستاویز بھی ہے. سن 1895 میں نول کشور نے چھاپا تھا اس کو، کیوں نہیں اس کو پھر سے دوبارہ شائع کیا جاتا ہے. یہ ہماری بات شاید آپ کو اچھی لگی، انہوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں. آج یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے یہ کہ بہت خوبصورت انداز میں، یعنی آپ سوچیں کہ مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے لکھنے کے لیے ان کو اشارہ کیا تھا. یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں اس کتاب میں. لکھنے والا وہ تھا جو، اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ندوے کا مقصد کیا ہے، سب سے بنیادی مقصد رفع نزاع باہمی. ان کا مقصد تھا ہمارے مولانا ادریس صاحب کا کہ بقائے اتحاد باہمی. انہوں نے پسماندہ اس زمانے کے جو غریب پسماندہ مسلمان تھے ان کو جس طریقے سے ان کے اندر احساس برتری یا کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہاں ان کو ایک قوم کا جو احساس دلانے کی جو محنت کی وہ اس زمانے میں 1857 کے آس پاس کی بات ہے، یہ بہت بڑی چیز تھی. یہ جو سماجی خدمت تھی، اتحاد قوم، اس کی بقا، یہ کہیں نہ کہیں ان کو اس نے جوڑا اس بات نے ہماری تحریک ندوۃ العلماء سے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس خاندان کا ہر شخص کہیں نہ کہیں اس سے جڑا رہا ہماری تحریک سے، ندوۃ العلماء کی تحریک سے. ہماری کہہ دیتے ہیں ہمارے جوش کے، ورنہ تحریک ندوۃ العلماء پورے مسلمانوں کی تحریک ہے. یہ برکت تھی. مولانا اویس صاحب اس گلے سرسبد تھے اس پورے خاندان کے. ان کے حالات پڑھیے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی، کیا شخصیت تھی. مولانا ماجد صاحب ہوں یا سید صاحب ہوں، ان کو دارالمصنفین میں بلایا گیا تھا رفیق بنانے کے لیے، اور رفیق ہوئے بھی تھے. لیکن ان کی جو قرآنی جو خدمات تھیں اور قرآنی علوم پر ان کی جو مہارت تھی، اس کی وجہ سے ان کو پھر یہاں واپس بھیجا گیا کہ یہاں پر جو ہے شیخ التفسیر کے عہدے پر وہ سرفراز ہوں. یہ ساری باتیں ہیں جن باتوں کا حق تھا کہ اس کتاب کے جو طبع جدید ہے، نئی اشاعت ہے، اس کا سب سے بہترین، ہم کہا کرتے کہ سب سے بہترین جگہ اور مولانا بلال صاحب کے ہاتھوں سے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی صدیوں پرانی روایتوں کے امین و وارث ہیں الحمدللہ.
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس خاندان میں مولانا عبدالعلی نگرامی اور مولانا ادریس نگرامی، مولانا انیس نگرامی اور مولانا عبید صاحب اور بھائی یونس صاحب کی جو روایاتی جو ایک وہ تاریخ ہے، اس کا ایک روشن باب ہمارے ڈاکٹر عمار انیس صاحب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھیں، قائم رکھیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس موقع پر تذکرہ علماء حال، آج پھر ہم تو یہاں طالب علم نہیں ہیں، ورنہ میں ان سے کہتا کہ آج سے 100-125 سال پہلے ایک پرانے زمانے کے عالم نے حروف تہجی کے اعتبار سے اور لوگوں کو اتنا خط لکھا، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ میں نے بہتوں کو خط لکھے، کچھ لوگوں نے جواب دیا، اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے مایوس کیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ اور ایسی کتاب علامہ شبلی کی تاریخ ولادت کا سب سے مستند اگر کوئی ذریعہ ہے، ماخذ ہے، تو یہ کتاب ہے۔ آج بھی جب بحث چھڑتی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے، تو سب سے زیادہ معتبر روایت اس کتاب کی مانی جاتی ہے، اس لیے کہ شبلی صاحب نے خود ان کو خط لکھ کے بتایا تھا کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا۔ تو یہ کتاب بہت قیمتی ہے۔ آج کے طالب علم ہمارے سامنے ہوتے تو ہم کہتے کہ تم لوگ بھی کوشش کرو کہ اپنے زمانے کے علماء کے احوال لکھو۔ ابھی ہم خالد صاحب سے کہہ رہے تھے کہ پھر ایک ضرورت ہے کہ تذکرہ علماء احوال، یہ علماء حال جو ہے یہ ان کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری ملت کی تاریخ کا ایک چیپٹر ہوتا ہے جو مرتب کر دیا جاتا ہے کہ کیا تب تھا، کیا اب ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، معمولی سے آدمی کو، ہم تو خادموں کے خادم ہیں، ہمارا تو انتصاب ہو جائے ان حضرات سے، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے پہلا مضمون لکھا مولانا عبید صاحب کے انتقال پر، اور میں ان کو دیکھنے بھی گیا تھا میڈیکل کالج میں جب بیمار تھے، اور میں نے ان کو اس وقت بھی دیکھا جب آخری وقت انہوں نے پورے دارالعلوم پہ چکر لگایا تھا رکشے پہ، کہ آخری بار وہ اپنی عجیب نگاہوں سے ایک عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کو جب ثانویہ میں داخلہ ہوا تب میں نے دیکھا تھا، تو بہت ہی شاندار تھے، کیا کہنے، لکھنوی تہذیب کا نمونہ، ان کی پان کی جو ڈبیا تھی وہ، ان کا جو عصا تھا وہ، ہر چیز ایک عجیب انداز کی تھی۔ یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ان کی علمی خدمات ہیں، اس خاندان کی علمی خدمات ہیں، بڑا کام کیا ہے بھائی۔ تو یہ مبارکباد دیتے ہیں عمار صاحب کو، ان کے پورے گھر والوں کو، الحمدللہ بہت سے لوگ ان کے گھر کے موجود ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کے علم کی خدمت کے لیے ان کو قبول کر لے۔ ان کے ذریعے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، مولانا ادریس صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں جو آنی چاہیے، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گی۔ اور اب ہم اپنے حضرت مولانا بلال صاحب سے درخواست کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ ہم کچھ زیادہ بول جاتے ہیں، یہاں آ کے کچھ جذبات قابو میں نہیں رہتے ہیں، اور چونکہ عمر بھی ہو چکا ہوں، اس کا حق بھی استعمال کر لیتا ہوں، ورنہ آپ کے سامنے بولنے کا کہ یہ سوء ادب ہے۔ اب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے، اس کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، یہ ایک بہت تاریخی کتاب ہے۔ اپنے دور میں جب شائع ہوئی ہوگی تو شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہو جتنی اہمیت اب اس وقت کی محسوس کی جاتی ہے۔ یہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب نگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاصر اپنے علماء اور اہل علم مشائخ کا تذکرہ کیا، یہ اسی کا مجموعہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو مشقتیں اٹھائیں، اس کا خود انہوں نے تذکرہ بھی فرمایا ہے، اس کا بھی تذکرہ ابھی کیا گیا۔ تو اس لیے یہ بڑا مبارک عمل ہے جو اس وقت انجام پا رہا ہے۔ یہ بہت پہلے کتاب چھپی، اور الحمدللہ اب دوبارہ نئے گیٹ اپ کے ساتھ، مزید تحقیق اضافے کے ساتھ ڈاکٹر عمار انیس نگرامی صاحب اس کو شائع کر رہے ہیں۔ ان کو یہ نسبت ہے، حضرت مولانا عویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم میں شیخ التفسیر تھے، اور ان کی بڑی اپنے زمانے میں بڑی حیثیت تھی، علمی بھی اور دینی بھی۔ ان کے جو دورے ہوئے علاقوں کے اور انہوں نے جو اصلاحی خدمات انجام دی، اس کے اثرات ان علاقوں میں آج بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ قدیم تھا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت حافظ عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے شروع سے محنتیں کی ہیں۔ حضرت حافظ عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بڑے علماء سے تھا، مولانا شاہ فضل الرحمن بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے وہ۔ اس طرح یہ پورا جو خاندان ہے نگرام کا، کئی سو سال سے اس کے علم کا اور دین کا بڑا گہرا تعلق اس خاندان سے رہا، اور دعوتی جو مشاغل ان حضرات کے رہے، اس کا فائدہ اگر دور دور تک پہنچا۔ تو الحمدللہ یہ کتاب جس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ ایک بڑا مبارک عمل ہے، اور اس کی تجدید سے ہمارے جو نئے فارغین ہیں اور ہمارے علماء ہیں ان کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ اور یہ بات کہی گئی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس میں جو ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہیں، شاید بہت سی کتابوں میں اس حد تک وہ چیزیں نہ ملیں جتنی اس کتاب میں بعض چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی جو تاریخ ولادت ہے، اس کا وہ ہے کہ سب سے مستند ماخذ ہے یہ۔ اور نہیں ہوتا ہے کہ بہت سے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء
ان کی تاریخ ولادت میں خاص طور سے عام طور سے اختلاف ہوتا ہے. تاریخ وفات تو چونکہ ان کی شہرت کے بعد سے تعلق رکھتی ہے تو لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن ولادت ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ زیادہ واقفیت لوگوں کو نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. خود ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ولادت ہے اس میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف نظر آتا ہے. اس میں بعضوں نے 1913 اور بعضوں نے 14 لکھی ہے، حضرت مولانا نے 14 لکھی ہے. لیکن جو ہمارے یہاں تاریخ کتابیں ہیں انصاب پر، اس میں وہ تاریخ 1913 ہی لکھی ہے، یعنی 1913 کے اواخر کا زمانہ. تو ایسا ہوتا ہے کہ ولادت میں تاریخ ولادت کی ہوتی ہے، اس سلسلے میں اختلاف سا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا مستند ماخذ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس دور کے علماء کی بہت اہم بعض چیزیں جو عام کتابوں میں نہیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اور اس طرح کی کتابوں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ شخصیت سازی کے لیے اس کی بڑی ضرورت پڑتی، جہاں ان حضرات کا تذکرہ ہو جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں علم کے میدان میں یا دین کے میدان میں، اصلاح و تعمیر کے میدان میں. تو ان کی زندگی نمونے کی زندگی ہوتی ہے، اس لوگوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے اگر حالات مل جائیں. بہت سے ہمارے ایسے علماء بھی ہیں جن کے حالات پردہ خفا میں چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ کہ الحمدللہ اچھا کام انجام پایا، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی کتاب دوبارہ چھپی ہے. ورنہ پرانے جو اس کو نسخے تھے اس کا تو اس دور میں نئے لوگوں کے لیے پڑھنا بھی مشکل ہے، پھر اس کا ملنا بھی مشکل. لیکن انشاءاللہ اب اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر عمار انیس صاحب کو، ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے بیٹے کو، جن لوگوں نے محنت کی، جس میں شریک ہوئے. ان لوگوں نے اس کو دوبارہ کمپوزنگ وغیرہ کر کے اور تحقیق اور بعض اضافوں کے ساتھ شائع کیا. ہم نے چھپنے سے پہلے بھی دیکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور صاحب کتاب کے لیے بھی اس کو ان کی روح کی خوشی کا ذریعہ بنائے، اور ان حضرات کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اپنے والد اور اپنے دادا کے دوستوں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو بڑی نیکی ہے. تو ظاہر ہے کر ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی کتابوں کی اشاعت کے لیے اس کی فکر کرے کوئی، تو یقیناً یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ بڑا صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور یہ اللہ کی بڑی نیکی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے اور آج کی اس مجلس کو مبارک فرمائے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اس تقریب کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو خانوادہ رہا ہے جس میں بڑے علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کے کاموں کو قبول فرما. اس سلسلے کو یا اللہ تو آگے بھی جاری فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کتاب کو بھی یا اللہ مزید قبولیت عطا فرما، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اور جو محنتیں اس سلسلے میں ہوئی ہیں ان کو بھی باعث خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.